اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کا اصل نام عمران تھا اور کنیت ابو طالب تھی، ان کی زندگی کے احوال اور ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر بنائی جا رہی ہے۔ ہمارا مقصد حقائق سے پردہ اٹھانا اور آپ کو دعوت فکر دینا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہستی اسلام کی اہم شخصیات میں سے ایک نمایاں ہستی ہے۔ حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب کا احسان ہے کہ اسلام آج تک زندہ ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام 29 شوال کو قبیلہ بنی ہاشم میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک باروق پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ آپ علیہ السلام حلیم، بردبار، بہادر، معاملہ شناس، نہایت عقل مند اور سمجھدار انسان تھے۔ اس لیے عرب کے سرداروں میں آپ بہت مشہور تھے اور مکہ کے تمام سردار آپ سے اکثر مشاورت کرتے اور آپ کے فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور آپ کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام 35 سال کی تھے اور آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور قبیلہ بنی ہاشم ہی وہ قبیلہ تھا جس کا شجرہ طاہر و مطہر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو یہی وہ خاندان تھا جس نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبد المطلب اور آپ کے بیٹے دین ابراہیمی پر قائم تھے، یعنی ایک خدا کے قائل تھے، اور یہ بات سب اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا، اور یہ بات بھی واضح تھی کہ آخری نبی بنی ہاشم سے ہی آئے گا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، جن میں ابو جہل اور ابو لہب بھی شامل تھے، منکر ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پالا، مگر 6 ماہ بعد حضرت عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور زندگی کے آخری سانس تک سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کے متعلق بخوبی جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے، کیونکہ جو نشانیاں توریت میں بتائی گئی تھیں اس سے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب واقف تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اپنے بچوں سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ مکہ کے کفار بھی کسی حد تک اس بات سے واقف تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں نظر آتی ہیں جو آخری نبی میں ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھتے تھے۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اس بات سے واقف تھے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے کفار کی بری نظر سے بچانے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر رات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اپنے بچوں میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر، خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کو سلا دیتے تھے، اور جب بھی کھانا تیار ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیتے تو پھر اپنے بچوں کو کھانا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر تجارتی سفر پر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک مرتبہ جب شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی پادری ملا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جب اس عیسائی پادری نے حضرت ابو طالب سے ذکر کیا تو آپ خاموش رہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بات درست ہے، مگر احتیاط کے طور پر سفر آگے کی جانب نہ کیا اور واپس لوٹ آئے۔ یہاں میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو ایمان ابو طالب کے منکر ہیں کہ عیسائی پادری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ آغوش جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خبر ہوگی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر ہر لمحہ احتیاط کی اور کفار کی بری نظروں سے آپ کو بچائے رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلان نبوت کر دیا جائے، کیونکہ اب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے واقف ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دعوت ذوالعشیرہ کا 3 دن اہتمام کیا اور تمام مکہ والوں کو اپنے گھر مدعو کیا۔ پہلے 2 دن مکہ والے آتے، جیسے ہی کھانا تناول کر لیتے ابو لہب ان کو اشارہ کرتا اور سب اٹھ کر چلے جاتے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق دینا چاہتے ہیں، جبکہ مکہ کے اکثر قبائل بت پرست تھے، اور ابو لہب ان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مکہ کے سردار کہیں کہ ابو لہب کا بھتیجا ہمیں بت پرستی سے روکنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات ہو اور وہ جلد از جلد تمام سرداروں کو لے کر نکل جاتا۔ لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب 2 دن یہ ماجرا دیکھا تو تیسرے دن سب کو بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ جب تک میرا بھتیجا محمد اپنی بات مکمل نہ کرے کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ ابو طالب علیہ السلام اپنا ہاشمی رعب و دبدبہ رکھتے تھے اور تمام سردار بھی آپ کی بات مانتے تھے، لہٰذا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے رکے رہے، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، تو سب کے سب نے اپنی تلواریں نکال لی اور کھڑے ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کہ خبردار، تم سب اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو اور میرے بھتیجے کے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ جب سب سرداروں نے ابو طالب علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھا تو سب نے اپنی تلواریں نیام میں رکھی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد
کفار مکہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکنے کے لیے بچے لگا دیتے اور کبھی نوجوانوں کو بھیجتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہہ کر پریشان کرتے۔ جس کا جو بس چلتا وہ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں تک کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے چن کر لاتی اور اس راستے میں بچھا دیتی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے۔ ان تمام مشکلات نے آپ کی مدد اور غم گساری کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اپنے بیٹوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار رکھتے۔ جب کفار کی دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور تمام قبیلوں کے متعلقہ فیصلے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع تعلق کر دیا جائے، کوئی بھی آپ کے ساتھ لین دین نہ کرے، اور یہاں تک کہ ضروریات زندگی کے دروازے بھی آپ پر بند کر دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش ہونے لگی، تو کفار آپ کے قتل کا ارادہ بہت پہلے سے کر چکے تھے، مگر صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ توحید و رسالت اعلانیہ نہیں پڑھا تھا، صرف اور صرف کفار کو ان کی سازشوں سے باز رکھنے اور حفاظت رسالت کی خاطر۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے کم عقل اور نام نہاد مسلمان ایمان ابو طالب پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اپنی جہالت اور بغض کے باعث حق و باطل کی معرفت نہیں رکھتے۔ ان حالات نے مکہ والوں کے درمیان وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام حفاظت رسالت کی خاطر شیب ابی طالب میں چلے گئے، جو ایک گھاٹی تھی جہاں پر خیمے بنا کر آپ نے کھلے آسمان کے نیچے قیام کیا اور تقریباً 3 سال تک وہاں مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے تمام بیٹے بھی شامل تھے۔ حضرت علی علیہ السلام روزانہ گھاٹی چڑھتے اور پھر دوسری جانب اتر کر پانی بھرتے اور دوبارہ چڑھ کر نیچے اترتے، اور خوراک کے طور پر 3 سال تک سب نے درختوں کے پتے کھائے۔ دن اور رات میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے پہرا دیتے۔ ان تمام مشکلات کے باعث حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سخت کمزور اور علیل ہو گئے۔ 3 سال بعد جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور تمام خاندان واپس مکہ کی طرف آئے تو کچھ ہی عرصے بعد ایک ہی سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا غسل و کفن کیا اور نماز جنازہ ادا کی، اور آپ علیہ السلام کو جنت معلیٰ میں دفن کیا گیا، جہاں خاندان بنی ہاشم کے بہت سے افراد دفن ہیں۔ یہی وہ خدمات ہیں جن کی بنا پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو محافظ رسالت کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایمان پر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے بہت سی جھوٹی روایات گھڑی گئی ہیں، جن پر بحث انشاءاللہ ایمان ابو طالب کی ویڈیو پر کی جائے گی، مگر یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی آبیاری میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اولاد ابو طالب علیہ السلام کی محنت اور خون شامل ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ان کی خدمات کی بنا پر محافظ رسالت کہا جاتا ہے۔ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ
جو شان ابو طالب کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیرے کہنے پہ جو عمران کو کافر کہہ دوں، تیرے کہنے پہ جو عمران کو کافر کہہ دوں، پھر محمد کا نکاح خواہ کہاں سے لاؤں۔ سیدہ شکرانہ بطول جعفری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔